فاطمہ الزہرا نے سنا، جا علی کو لے کر آؤ، علی کے ساتھ آؤ، تب دروازہ کھلے گا۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی، ادھر مولا علی شیر خدا گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہ پا کر مولا علی شیر خدا جلدی جلدی رسول کریم کے گھر کی طرف لوٹ رہے، راستے میں سیدہ فاطمہ مل گئی۔ مولا علی فرماتے، اے فاطمہ تم لوٹ آئی؟ میں تو تجھی کو لینے رسول اللہ کے گھر جا رہا تھا، رسول اللہ کے گھر جا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، اے علی، بابا محمد رسول اللہ نے دروازہ نہیں کھولا ہے اور کہا جا علی کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب دونوں ایک ساتھ نبی کونین کے دروازے پر کھڑے، سیدہ فاطمہ نے کنڈی کھٹکھٹائی، آقائے رحمت فرماتے، کون؟ جیسے ہی سیدہ فاطمہ نے عرض کی، میں فاطمہ، نبی کونین فرماتے، مرحبا مرحبا مرحبا، میری بیٹی فاطمہ آ گئی، مرحبا۔ معاذ اللہ، کیا میرے مصطفیٰ پہلے نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ آئی ہے؟ آئے ہے ایمان والو، اگر تیری بیٹی اور داماد میں کسی طرح کی کوئی ناچاکی ہو جائے، کوٹ مت جا، پنچایت مت بیٹھا، عدالتوں کی زنجیر مت کھٹکھٹا، اپنی بیٹیوں کو اس بات کا سبق پڑھا کہ جب علی ناراض ہو تو فاطمہ راضی کر لے۔ یہ فاطمہ کا طریقہ نبی کی شریعت۔ جس دن ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ وصیت اور نصیحت کرنے لگے، اس دن قوم مسلم کی بیٹیوں کے نکاح اور طلاق کا مسئلہ عدالتوں کے دروازے نہیں جائے گا، مصطفیٰ کی شریعت کے حوالے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام حق، حضور غازی ملت۔ میری عزیز، ایک شوہر سے عورت کا کمنٹمنٹ اور وعدہ کیا ہوتا ہے؟ سن غور سے سن، غور سے سن۔ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیوی کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھ میں تجارت پہ جا رہا ہوں، اسی گھر میں اسی مکان کے چھت کے نیچے لڑکی کا باپ رہتا تھا، اور چھت کے اوپر بیٹی اور شوہر وصیت کر رہا اپنی بیٹی اپنی بیوی کو کہ دیکھ میں تجارت پہ جا رہا ہوں، میں جب تک لوٹ کر نہ آ جاؤں تو اس مکان کے چھت سے نیچے نہیں اترے گی۔ فضیلتیں بہت سن چکے ہو، ضرورت سنو۔ تو اس مکان کے چھت سے نیچے نہیں اترے، شوہر تجارت پہ، بیوی چھت پہ تھی، باپ چھت کے نیچے، باپ بیمار پڑا، باپ کراہتے رہا، بیٹی نیچے نہ ہوئی، باپ درد سے چیختے رہا، بیٹی نیچے نہ ہوئی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی نیچے نہ ہوئی، باپ کو غسل دیا، پانی گرنے کی آواز آئی، بیٹی نیچے نہ ہوئی، کفن میں ملبوس کر کے جنازہ رکھا، بیٹی نیچے نہ ہوئی۔ جب جنازہ اٹھنے لگا تب اس بیٹی نے ایک قاصد کو بلایا، کہا جا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جا اور بتانا
میں نے شوہر سے وعدہ کر لیا وہ جب تک واپس نہ آ جائے میں چھت سے نیچے نہ اتروں گی۔ اسی چھت کے نیچے میرا باپ رہتا ہے۔ باپ بیمار پڑا، میں نیچے نہ اتری۔ باپ انتقال کر گیا، میں نیچے نہ اتری۔ باپ کا جنازہ تیار، میں نیچے نہ اتری۔ اب باپ کا جنازہ اٹھنے جا رہا ہوں، کیا اتنی سی اجازت ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے باپ کا آخری دیدار کر لوں؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت فرماتے جا اس خاتون کو میری طرف سے بشارت دے دے، جاؤ خوشخبری سنا دے اس خاتون کو کہ خوشخبری سنا دے تو نے اپنے شوہر سے کیے ہوئے وعدے کا احترام کیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو جنت کا پروانہ عطا کیا۔ میرے عزیز اس وقت میری بیٹیاں بوجھ بن گئی، حکومتوں نے بوجھ نہیں بنایا، اسلام کے دشمن طاقتوں نے بوجھ نہیں بنایا، مہیش اور گنیش نے بوجھ نہیں بنایا، میری بیٹیوں کو بوجھ مسلمان تم نے بنایا۔ تم نے جو باپ اپنے بیٹے کو 5 لاکھ روپیہ اور 1 موٹر سائیکل پر بیچ دے، جو باپ اپنے خون کا سودا کر لے، جو باپ زندگی بھر اولاد کہے اور جوانی بیچ دے، ایسے باپ سے اللہ محفوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ میرے بھائی جہیز کی لعنت، نقدی کا ڈیمانڈ، شادیوں کے بے جائے اخراجات، فضول خرچیاں بیٹیوں کو آوارگی کے راہ پر ڈال رہی ہیں، اور ہم نئے کرتے نئے جوڑے پہن کر عطر لگا کر گلے مل رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہاری زبان کی آوارگی، ارے بتا مجھ کو جب بیٹی رخصت ہوتی ہے نا، جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس وقت کی کیفیت اس بیٹی سے پوچھ، اس وقت کی کیفیت اس کے باپ سے پوچھ، اس وقت کی کیفیت اس کی ماں سے پوچھ اس ماں سے، پوچھ اس باپ سے۔ مزدوری کیا تھا اسی کے لیے، مزدوری کیا تھا اسی کے لیے، جانور کی طرح کھٹا تھا اسی کے لیے۔ جو جگر کا ٹکڑا تم تیرے حوالے کر دے، اجنبی گھر ہے، اجنبی ساس ہے، اجنبی نند ہے، اجنبی دیور ہے، اجنبی نند ہے، اجنبی گھر ہے۔ اس گھر میں اپنے کو ایڈجسٹ کرنا، اس بچی کو ساس کی بھی سننی ہے، شوہر کی بھی ماننی ہے، نند کی بھی ماننی ہے۔ آج جن کو بڑا درد ہے کہ اسلام نے بیٹیوں کا حق نہیں دیا، بلیا بھی کہتا ہمت ہوئے تو لگا اسٹیج میدان میں اور فیصلہ کر لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ توجہ چاہو، اگر اسٹیج والے سنجیدگی سے سن رہے ہوں تو بول دیں، بول دیں، بول دیں، بول۔ ارے سارا مجمع بول ذرا جھوم کے ایک بار محبت سے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ اب
ذہن کو قریب کرنا. مولانا طریقے الگ الگ ہیں. کہیں گلے میں مالا ڈال دیا, رشتہ پکا. مانگ میں سندور ڈال دیا, رشتہ اوکے. ہاتھ میں رنگ پہنا دیا, رشتہ اوکے. آنکھ کے ساتھ پھیرے لے لیا, رشتہ پکے. لیکن یہ گارنٹی کسی نے نہیں دیا کہ جو بیٹی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے اس کو کھلائے گا کون, اس کو روٹی کون دے گا, اس کو کپڑا کون دے گا, اس کو مکان کون دے گا, اس کا علاج کون کرے گا. کوئی گارنٹر نہیں, کوئی گارنٹر نہیں. بلیابی کہتا ہے کسی مولانا کی اوقات جو بچی کو بتائے بغیر کسی لڑکے سے نکاح کر دے, بلکہ بچی کو اعتماد میں لینے کے لیے صرف مولانا اور قاضی سے کام نہیں چلے گا, دو گواہ بھی چاہیے, دو گواہ بھی. اور ڈائریکٹ لڑکا کہ نہیں لڑکی کے. کیا مصطفیٰ کے نظام نے بھروسہ دیا ہے یار, کیا بھروسہ دیا ہے. قاضی صاحب پہلے لڑکی کے پاس جاؤ اور اکیلے مت جاؤ, دو گواہ لے کر جاؤ, دو گواہ لے کر جاؤ, اور رشتہ بھی بتاؤ کہ یہ کون ہے, یہ کہاں کا ہے, رشتے میں کیا ہے, لڑکے کی طرف سے کیا ہے, لڑکی کی طرف سے کیا ہے, یہ بھی بتا دو. اور اس کے بعد کلیئر بولو, نکاح پڑھانے جا رہے تو کلیئر بولو کہ اس بچی کے رہنے کا انتظام کون کرے گا, روٹی کپڑا مکان کون دے گا, کھانا پینا رہنا سکنا علاج دوا کون کرائے گا. صرف یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا کی شریعت اور سنت میں بیٹیوں کو باپ کی چوکھٹ چھوڑنے سے پہلے ایک ملکیت کی مالکہ بنایا. یہ رسم, یہ طریقہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. گلے میں مالا ڈال دیا, روٹی کی گارنٹی نہیں, ہاتھ میں رنگ پہنا دیا, علاج کی گارنٹی نہیں, گلے میں مالا ڈال دیا, کھانے کی گارنٹی نہیں, ہاتھ میں رنگ ڈال دیا, کوئی سیکورٹی منی نہیں. لیکن باپ کی چوکھٹ چھوڑنے سے پہلے بیٹی کو یہ شیور کرا دے قاضی کہ میں جس سے تیرا نکاح پڑھانے جا رہا ہوں وہ روٹی بھی دے گا, وہ کپڑا بھی دے گا, وہ کھانا بھی دے گا, وہ دوا بھی دے گا, وہ علاج بھی کرائے گا, اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کتنا دین مہر بھی, اتنا دین مہر بھی, اتنا دین مہر بھی. اب اس کو اسی جگہ روک لو, بس یہیں روک لو. میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ تھے, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, جنگلی بھی تھے, گورے بھی تھے, کالے بھی تھے, وحشی بھی تھے, وحشی بھی تھے. آدمی تھا صفت درندے کی, آدمی تھا خوبی ڈکیتوں کی, آدمی تھا عادت قتل کی, آدمی تھا عادت قتل کی. لیکن میرے نبی نے نہ قید خانہ بنایا, نہ ہتھکڑیاں لگائی, نہ زنجیر دیا, نہ جیل بنائی, نہ جیل بنائی, نہ ہتھکڑیاں دی, نہ سزا سنائی. ہاں میرے مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا, انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, انتقام نہیں لیا. طائف میں پتھر مارا کفر نے, مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا. راہ میں کانٹے ڈالے,
پیروں میں چبھے، نبی نے بدلہ نہیں لیا، کوڑے ڈالے گئے، اذیتیں پہنچی، مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا، خانہ کعبہ کے طواف سے روکا، خانہ کعبہ کے طواف سے روکا، بدلہ نہیں لیا، قتل کے لیے لوگ تلوار لے کر آئے، مصطفیٰ نے بدلہ نہیں لیا۔ ہماری یہی تو کوالٹی ہے اسلام کی، اسلام بدلہ نہیں لیتا، بدل دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، سرکار کی آمد۔ اسلام بدلہ نہیں لیتا، بدل دیتا ہے۔ اور دیکھنا چاہتے ہو تو عرب مت جاؤ، اسی بھارت میں میرے غریب نواز پر پانی بند کر کے لوگوں نے بدلہ لیا، لیکن میرے غریب نواز نے پانی بند کر کے بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار نظر ڈالی تو 90 لاکھ کو بدل دیا۔ اب یہی روک لے میری عزیز، نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے۔ کاش آج اسٹیج ہوتا تو میں وہ حصہ پیش کر دیتا۔ نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے۔ بلی ابھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا، جتنے نبی آئے اپنی صفت کا اعلان کیا۔ توجہ چاہوں، اپنی صفت کا اعلان کیا، نبوت کا نہیں، صفت کا، رسالت کا نہیں، صفت کا، خبر وحدانیت کی، اعلان صفت کا، خبر وحدانیت کی، اعلان صفت کا۔ آدم کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ بول دیا، بول دیا، نہیں بولو گے تو ابھی بھی منہ بن جائے گا۔ بول دو، بول دو، بول دو۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ بولو، میں اس کا صفی ہوں۔ صفت بتایا، نبوت میں موسیٰ ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، میں کلام کرتا ہوں، میں اس کا کلیم ہوں، میں اس کا کلیم ہوں۔ عیسیٰ ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، میں جان دیتا ہوں، میں روح ڈالوں گا۔ بول دو، بول دو۔ صفت بتایا، صفت بتایا، صفت بتایا، نبوت نہیں۔ لیکن جب کونین کے محبوب آئے، ارے زور سے، زور سے، زور سے، زور سے، تو میرے آقا نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں صاحب، انی رسول اللہ۔ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ محمد الرسول اللہ میرے آقا نے نہیں کہا۔ جب محبوب بولتے رہے لا الہ الا اللہ، تب رب کی رحمت پکار پڑی محمد الرسول اللہ۔ گویا لا الہ الا اللہ کہنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور محمد الرسول اللہ کہنا یہ رب کی عطا۔ اب اس کو یہی روک لیجیے۔ ایک ہے خبر، ایک ہے مخبر۔ خبر یہ کہ خدا ہے، بولو گے تو بول دوں گا۔
اور زور سے بولو اور محبت سے اور جھوم کے. خبر یہ ہے کہ خدا ہے. آدم بھی کہیں خدا، عیسیٰ بھی کہیں خدا، موسیٰ بھی کہیں خدا، زکریا بھی کہیں خدا، یونس بھی کہیں خدا، اسحاق بھی کہیں خدا، چاند، سورج، ستارے، شمس، ہوا سب کہیں خدا ہے. خدا ہے. لیکن دیکھا بھی ہے کسی نے؟ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، تو قوم نے پوچھا اے آدم، جس اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہو کیا اسے دیکھے بھی ہو؟ نہیں. اے کلیم، جس اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے دیکھے بھی ہو؟ دیکھا تو نہیں ہوں لیکن ہے. اے نوح، جس اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہو دیکھے بھی ہو؟ نہیں لیکن ہے. کلیم کہیں یہ دیکھ، ید بیضا اسی نے دیا، عصائے موسیٰ اسی نے دیا، عصائے موسیٰ اسی نے دیا، ید بیضا اسی نے دیا، یوسف کے حسن بے مثال اسی نے دیا، حسن بے مثال اسی نے دی. سارے نبی کہے، سارے رسول کہے، ساری کتابیں کہے، سارے صحیفے، لیکن دیکھا کسی نے؟ جب عقائد کونین. اب اس کو یہی روکا، یہی روکا. اسی عرب کے مکے میں، اسی عرب میں ایک بادشاہ کی کھوپڑی سنک گئی. خدائی دعویٰ کرتے رہا، میں جسے چاہوں زندہ رکھوں، جسے چاہوں مار دوں. شداد کی جنت بھی بن چکی تھی، مارنے جلانے کا پاور کا اعلان بھی تھا. لیکن نجومیوں نے خبر دی، نجومیوں نے خبر دی کہ تیرے اقتدار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تختہ پلٹنے والا آ چکا ہے. بول دو زور سے، زور سے. گویا یہ پرانی تاریخ ہے کہ جب زمین پر ظلم کا لہو گرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پریورتن والا یودھا ضرور آ جاتا ہے. میرے عزیز، خبر تھی، اعلان تھا، ہنگامہ تھا، ہنگامہ تھا. بس شارٹ میں عرض کر دوں اختصار کے ساتھ. خبر تھی، اعلان تھا، بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. دیکھا کسی نے نہیں، دیکھا کسی نے نہیں. جس وقت کے حکمراں کا دماغ خراب تھا اور بالکل تشدد پر اترا تھا، نجومیوں نے خبر دی ستا بدلنے والا آ چکا ہے. بول دو، ارے زور سے بول دو. اعلان کر دیا ستا دھاری نے کہ جتنے بچے پیدا ہو مار دو، مار دو، نہ زندہ رہیں گے نہ ستا پلٹے گا. لیکن کیا غضب کی بات ہے صاحب، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. بچوں کو تو مار دیا گیا، لیکن ماں کی ممتا نے بچے کو بچانے کے لیے اس ظالم حکمراں سے ایک ٹاپ میں رکھ کر کے بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا. مسکراتا ہوا وہ بچہ کسی ساحل پہ لگا، اور جب لگ گیا تو علاقے میں پرورش ہوتے رہی. بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، ہو نہ ہو وہی تختہ اور ستا پلٹ دے. جیسے ہی حکم ہوا کہ اس بچے کو اٹھا کے لاؤ، لایا گیا تو فرعون کی گود میں کوئی اور نہیں موسیٰ کلیم اللہ ہی آئے.
اور بچپنے میں کلیم اللہ نے تھپڑ مارا تھا اور فرعون کی گود میں بیٹھ کر بتا دیا تھا کہ ظلم کے اقتدار کو بدلنے کی شروعات ہو چکی ہے، شروعات ہو چکی ہے۔ اب ذہن کو یہیں قریب کر لیجیے، بالتفصیل عرض کیا جائے تو کئی گھنٹہ لگے، اختصار کے ساتھ یہ کہ اکثر نبی آئے اور نبوت کا اعلان ہوتے گیا، لیکن میرے نبی تنہا نبی ہے، نبی رہتے ہوئے بھی 40 سال تک مصطفیٰ چپ رہے۔ توجہ چاہیے، خبر مخبر، خبر آ گئی، کلیم اللہ نے بتا دیا، ستہ کی تابوت میں کیل ٹھوکنے والا آ گیا، کیل بھی ٹھک گئی، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، گھاسیں جل رہی ہیں، آدمی تڑپ رہا، اسی بیچ میں ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی جو دم توڑتی انسانیت کو چند گھونٹ پانی دے دے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ قریب گئے، پیاسی مخلوق کو دیکھا، پتھر کے کلیجے پہ مارا لاٹھی، جیسے ہی لاٹھی کی چوٹ پڑی، پتھر کے کلیجے سے میٹھا پانی کا چشمہ ابل پڑا، لوگ پانی لینے لگے، اور جیسے ہی یہ عجوبہ انوکھا کارنامہ دیکھا تو لوگ موسیٰ کلیم اللہ کو پکڑ لیے اور پکڑ کر کہنے لگے، کہیں آپ وہی نبی تو نہیں ہیں جس کے آنے کی خبر اور نبیوں نے دیا تھا؟ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بول پڑے، نہیں، میں وہ نہیں ہوں، ارے میں تو خبر دینے آیا ہوں، غمزد و گھبراؤ ماں، کونین کے مسیحا آنے والے ہیں، نور مجسم آنے والے ہیں، یہ بھی آ کر چلے گئے، لیکن محبوب نہیں آئے، حبیب نہیں آئے، جلوے جانا نہیں آئے، جانے تمنا نہیں آئے، مچا ہنگامہ مصر میں، کسی کے حسن کا بجا ٹنکا، کسی کے حسن کا، ایسا خوبصورت تو دھرتی پر آیا ہی نہیں۔ توجہ چاہو، یہ کون سی جگہ ہے؟ بیدورہ بازار کے ایمان والوں، ایک بات بتا دو ہم کو، یہاں بیدورہ بازار میں لوگوں کے گھروں میں بہویں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ ارے بولو نا، تو اتنا دھیرے کیوں بول رہے؟ کوئی چوری کرتے ہو کیا؟ بہویں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بڑے صاحب آتی ہیں۔ مان لیجئے کسی کی بہو آگے اور اکبر صاحب کی بیوی چھری لے کر کسی کی بہو دیکھنے جائے، ایمان سے بولو، کوئی اپنی بہو دکھائے گا؟ ارے بولو نا، بلکہ ساس کہے گی کہ معاف کرنا جی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہو ابھی آرام کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا، اتنی جلدی آپ کی اہلیہ لوٹ آئی؟ بولی گئی تھی دیکھنے، اس نے نہیں دکھایا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا چھری لے کے گئی تھی۔ اما دیکھنا آنکھ کو تھا، چھری کی کیا ضرورت؟ مچا ہنگامہ حسن یوسف کا مصر میں، مصر کی عورتوں نے کہا، او زلیخا سنا تیرے یوسف بڑے خوبصورت ہیں۔ سیدہ زلیخا بول پڑی، چپ کر، خوبصورت ہی نہیں، ویسا خوبصورت تب تک پیدا نہیں ہوا۔ مصر کی عورتوں نے کہا، او زلیخا ایک جھلک دکھا دے۔ کہا آجا، لیکن خالی ہاتھ مت آنا، چھری لے کے آنا، لیمو لے کے آنا۔ عورتیں جمع، حسن پردے، حجاب لگا، یوسف پردے، چھری ہاتھ میں، لیمن ہاتھ میں، عورتوں کی نگاہیں ٹکی، پردہ کھس کے حسن یوسف دیکھیں۔ اچانک اعلان ہوتا،
लेमन पे चाकू रख लो, रख लिया। पर्दा खसकने वाला है, हुस्न आम होगा। लेमन पे छुरी रख लो, जैसे ही पर्दा खसका, देखने वालों की निगाहें टिकी, ऐलान होता, लेमन काटो। छुरी चल पड़ी, निगाहें टिकी रही, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, खून गिरते रहा, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही, निगाहें टिकी रही। बरेली के मेरे इमाम पर उंगली उठाने वालों, अगर गैरतदार मां का दूध पिए हो तो डॉक्टर इकबाल पर भी उंगली उठा के दिखा दो, उंगली उठाकर दिखा दो। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। इसी मंजर को देखकर डॉक्टर इकबाल बोल पड़े, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो यूसुफ का हुस्न था जिसे देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी है। वो हुस्न मुस्तफा है जिसे देखकर अरब के जवान अपना सर कटा लेंगे। और वही हुस्न मुस्तफा का जलवा भी है, सदका भी है। मुल्क के किसी कोने में कोई मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल दे तो आज भी सैयदा फातिमा की बेट, सैयदा फातिमा की कनीज़े अपनी औलादों की जान के नजराना देकर मातम नहीं करती है। सच्चे शुक्र और इसी जुनून इश्क को रोकने के लिए सऊदीया का रियाल, अमेरिका का डॉलर, पूरी दुनिया के कुफ्र की तिजोरियां एक हो गई। लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा के दीवानों, आज दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहां 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के वक्त कोई एक गली बता दो जो सरकार की आमद के नारों से न गूंज रहा हो। तब बरेली का इमाम पुकार पड़ा, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा, हाथ में स्टील का कड़ा पहनना बंद करो। ये कई तरह के धागे जो दरगाहों पर बांधते हूं मुजाहिरों, उसके हाथ में कट्टा मत दो। ये अंधभक्त बना है, ये अंधभक्त बना है। और आशिक वो नहीं जिसकी नमाजें कज़ा हो, आशिक वो नहीं जो सिर्फ नारा लगा दे। आशिक तो वो है यार, आशिक तो वो है कि रात का पिछला पहर हो, हम हो हमारा महबूब हो, सिसकियां मेरी हो, उल्फते उसकी हो, दिल मेरा तड़पे, मोहब्बतों के बादल वहां से उठे, हिचकियां हम ले, हिचकियां हम ले, जलवे उनके दिखे। और जब इस मकाम पर कोई आता है, जब इस मकाम पर कोई आता है तो हिजाबात हट जाते हैं, चादरें खसक जाती हैं, फिर कोई नहीं होता। आशिक होता है, महबूब होता है, महबूब होता है, आशिक होता है। और वो वही लम्हा होता है, वही लम्हा होता है, वही लम्हा होता है। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं कि खुश होकर के अगला बहुत कुछ अता कर देता है। लेने के लिए दो ही चीज चाहिए, राजी कर लो तो ले लो, राजी कर लो तो ले लो। मेरे अजीज, हुकूमतों से लड़ के लिया जाता है, मालिक कौनैन को राजी करके लिया जाता है, हबीबे खुदा को राजी करके लिया जाता है। इसलिए जश्न मिलाद भी हो, जश्न मिलाद भी हो, कायम नमाज भी हो। बगैर नमाज के मिलाद नहीं,
اور بغیر میلاد کے نماز نہیں. نماز کے ساتھ میلاد ہو تو محبوب راضی ہو جائے، اور میلاد کے نماز کے ساتھ میلاد ہو تو محبوب راضی ہو جائے، اور میلاد پڑھ کے نماز ہو تو رب کا حبیب راضی ہو جائے. اسی لیے میرے عزیز صبح صادق کا وقت 12 ربیع النور، جھوم رہا کعبہ، مست ہے کعبہ. عالم تصور میں بلیابی پوچھتا، او کعبہ، او آج اتنا مست کیوں ہے؟ خانہ کعبہ جواب دیتا، میری گود میں دیکھ، گود میں. میں نے کہا پتھر کی گود میں پتھر ہی پتھر تو ہے، کیا دیکھوں؟ بول پڑا کعبہ، عقل سے پتھر ہٹا کے دیکھ. جیسے ہی دیکھا تو 360 برسوں سے یمراج جو داخل تھے، نہ بلڈوزر چلا، نہ ہتھوڑی چلی، نہ چھینی گری، نہ بھوکمپ آیا، سب کے سب آنکھیں منہ گرے پڑے ہیں. میں نے پوچھا مہامہم لوگ برسوں سے قبضہ کیے تھے، یہ اچانک دھڑ دھڑا کے گر کیسے گئے؟ تو خانہ کعبہ کے گرے ہوئے پتھر بول پڑے، حیرت ہے تیرے آدمی ہونے پر. ارے میں پتھر ہو کے جان گیا کہ نبیوں کا نبی آ گیا، اور تو آدمی ہو کر نہ جان سکا کون آیا ہے. اس لیے جس آبادی میں جشن میلاد کی دھوم مچے، سمجھ لینا یہاں والے جان گئے کہ نور مجسم آ گئے، سرور عالم آ گئے، جلوے جانا آ گئے، وجہ وجود کائنات آ گئے، دعائے قبولیت سبب آدم آ گئے، حضرت یونس کے شکم ماہی سے نکلنے کا وسیلہ آ گئے، ابراہیم کے لیے جلائی گئی جو آگ آسمان سے بات کر رہی تھی، اسے گلزار بنانے کا ذریعہ جو بنے تھے مصطفیٰ وہ آ گئے. اور جب کونین کے آقا آ گئے تو ساری کائنات وجد میں تھی، اور ہر گلی سے یہی ترانہ آ رہا تھا، مرحبا 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 صد مرحبا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. یہی ہماری ایمان کی پہچان ہے، یہی ایمان کی علامت ہے. اور کتنا روکو گے یار، روک روک کر کے تو تم رک گئے، لیکن ہم کر کے اب تک نہ تھکے ہیں، نہ میری نسلیں تھکے گی. جو تم روکنے میں خرچ کرتے ہو اتنا تو اس دن مصطفیٰ کے عاشق لوگوں کو شربت پلا کے ختم کر دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بزم میلاد کو قبول فرمائے. آخر میں چلتے چلاتے میں یہی اپیل کروں گا، سر جوڑ کے بیٹھو، نکاح کو سستا کرو، شادیوں کو آسان کرو، بلا وجہ ٹینٹ پھینٹ دیس دیٹ پر پیسے مت لٹاؤ. نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ گناہ مہنگا ہو جائے، اتنا آسان کر دو کہ جب بیٹی پیدا ہو تو باپ مسجد کے دروازے لڈو بانٹ کے کہے آج میرے گھر سیدہ فاطمہ کی کنیز آئی ہے، باراتیوں کی تعداد کم سے کم کرو، مہمان کی طرح جاؤ، مہمان کی طرح آؤ. نکاح کرو عبادت سمجھ کر، اولاد کی پرورش کرو عبادت سمجھ کر، حسن سلوک سے پیش آؤ. بیوی ہو بیوی ہو بیوی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی تاریخ پڑھو. ارے میری ماں بہن بیٹیوں، شوہر کے اچھے دنوں میں ہر بیوی کی نظروں میں شوہر اچھا رہتا ہے رے. بیوی تو وہ ہے جو شوہر کے برے دنوں میں چٹان بن کے کھڑی ہو جائے اور ہمت دے کر کہے جا بازو تیرے ہوں گے، مصلی پر سجدے میرے ہوں گے،
हिम्मत तेरी होगी, सिसकियां मेरी होगी, मेहनत तू करेगा, भीख मदीने के मुस्तफा से मैं मांगूंगी। जाओ जाओ, तू रिश्ते हलाल की तलाश कर, मैं सालेह औलाद की परवरिश करूंगी। बलिया भी तो एक आखिरी इल्तिजा अपनी मां बहनों से कहे, अपनी औलादों को नेक और सालेह बनानी है तो सिर्फ एक काम कर दो, जो इस वक्त लानत की तरह हर घर में फैल चुकी है। बचा सकते हो तो बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, आने वाली नस्लों को बचा लो। छोटा बच्चा है, 2.5 माह का, 3 माह का, ये औरतें, ये बहन बेटी मोबाइल में गाना लगाकर बच्चों के कान के करीब रख देती। अल्लाह के वास्ते उस कोरे कागज को आवारा मत बनाओ, उस कोरे कागज पर कालिख मत पोतो। बलियाबी की ये बात लिख ले मेरी मां बहन, सिर्फ एक काम करते हैं, अगर तेरी औलाद रो रहा है, रोने दे, रोने दे, रोते रोते मर नहीं जाएगा, रोने दे। मोबाइल लगा के उसके कान के करीब मत रख, रोने दे। पहले जाके वजू कर, पहले जाके वजू कर, फिर आ, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी औलाद को गोद में उठा, आंचल में छुपा, दुरूद पढ़ती रह, दूध पिलाती रह, दुरूद पढ़ती रह, दूध पिलाती रह। लिख ले बलियाबी आज कह के जा रहा है, जिन बच्चों की परवरिश दुरूद के विरुद्ध में होगी, याद रखना दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसे बड़ा होने पर कोई आवारा बना दे। और जिन बच्चों को माए दुरूद पढ़ के दूध पिला देगी, उसके तहफ्फुज़ के लिए ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुरूद का पड़ा हुआ दूध ही काफी होगा उसकी जमानत और जमानत। तरीका बदल लो मेरी माँ बहनों, तरीका तब्दील कर लो, फिर देख कुफ्र तेरी औलादों की आंख की चमक नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, आंख की चमक नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। नारे की ताकत कहां सहने की है, इसलिए कि दुरूद पढ़ने वाली मां ने अपने हया के आंचल में छुपाकर दूध पढ़ते दूध पिलाया है। जिस्म तेरे खून